کیا بنے گا بندے تو سوچ آخرت کی، کہ ایک معاملہ جو پچھلے کئی دہائیوں سے چلا آ رہا ہے اور آج کل تو بالکل سرخیوں پر ہے، اور اب تو یہ ایک موضوع بن چکا پورے ملک میں کہ ایک مذہب کی بیٹیاں دوسرے مذہب کے لڑکوں کے ساتھ نکاح کرتی ہے، شادی کرتی ہے۔ یہ مسئلہ اور یہ سارے مسئلے الگ الگ مذاہب کے لوگ اپنے اپنے طریقے پر اٹھا رہے ہیں۔ کوئی سیاسی طور پر اٹھا رہے ہیں، کوئی مذہبی طور پر گفتگو کر رہا ہے، کوئی سماجی طور پر بات کر رہا ہے، اور اس مسئلے کو اٹھانے والوں کی نیتیں بھی الگ الگ ہیں۔ کوئی کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی فلم بنا کر کے قوم کو، عوام کو کچھ پیغام دینا چاہتے ہیں، اور کوئی اس کے مقابلے میں سوشل میڈیا کے اوپر اس کے خلاف اپنا رد عمل ظاہر کر کے اپنی قوم کو کچھ سمجھانا چاہتے ہیں، کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ لیکن اصل معاملہ ہے کیا؟ دنیا عرفان سے ہے اور لوگ ایک دوسرے کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک مذہب والے دوسرے مذہب کے متعلق اپنے دل میں برائی لے کر کے آتے ہیں، اور آج لوگوں نے تو اس کو ایک بڑا مدعا بنا دیا۔ اگر کوئی بات ہے تو مدعا بننی چاہیے، لیکن یہ مدعا شروع کیسے ہوا؟ اس مدعے کی بنیاد کیا ہے؟ یہ بیماری شروع کہاں سے ہوئی اور یہ اتنا بڑا مدعا بنا کیسے؟ اچھا، جب تک آپ اس کے پیچھے جاؤ گے نہیں تو اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ جن کو یہ تکلیف ہوئی، جن گھروں کی بیٹیاں یا جن قوم کی بیٹیاں دوسرے مذہب کے لڑکوں کے ساتھ چلی جاتی ہے، آپ ان کا مذہب نہ دیکھیں، آپ ان کے ماں باپ کی تکلیف کو دیکھیں، یا جن بچیوں کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے، لیکن کچھ فرقہ پرست لوگ ہیں، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، لیکن کچھ فرقہ پرست لوگ ہیں جو مذہب کے آئینے میں بیٹیوں کو دیکھتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹیاں تو صرف بیٹیاں ہوتی ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا سامنے والے دشمن کی بیٹی ہو، وہ بس بیٹی ہوتی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا۔ میں مانتا ہوں کہ کچھ لوگ اس مدعے کو لے کر کے اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف مسلمان بھی سوشل میڈیا کے اوپر زور لگایا ہوا ہے کہ ہماری بیٹیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ وہ دوسرے لوگوں پر الزام لگاتے ہیں اور وہ ان پہ الزام لگاتے ہیں، لیکن دونوں مذاہب کے جو لوگ ہیں، جو عقل مند سمجھدار لوگ ہیں، انہوں نے کبھی اطمینان سے بیٹھ کر یہ سوچا نہیں، سمجھا نہیں، مشورہ نہیں لیا اب تک یہ معاملہ خراب ہوا تو کیوں خراب ہوا۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، دوائی لینے کی تو تمیز بہت ہے، جب ڈاکٹر دوائی لکھنا شروع کر دے تو آپ کہتے ہیں پہلے ہمارا ٹیسٹ لے لو، جانچ کر لو، یہ جتنے ٹیسٹ ہیں، جتنے جانچ ہے، یہ سب کر لو تاکہ ہمارے جسم کے اندر جس حصے میں جو تکلیف ہے ہمیں پتہ چل جائے اور ہم اس کا علاج کروا سکے۔ تو پھر یہ بیٹیوں کے ساتھ اتنا بڑا مدعا بن گیا، ان کو تکلیفیں ہوئی یا بیٹیوں کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آیا، اور آپ ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ کسی نے ٹیسٹ ہی نہیں کیا کہ یہ مدعا کیسے بنا، یہ تکلیف کیسے آئی، اور ایک مذہب کی بیٹیاں دوسرے مذہب کے لڑکوں کے ساتھ مجبور کیوں ہوئی جانے پر، کیوں یہ اتنا بڑا قدم اٹھائی کہ ایک مذہب کی بیٹیاں دوسرے مذہب کے لڑکوں کے ساتھ شادی بیاہ پر راضی ہو رہی ہے۔
ہاں ایک دوسرے کے اوپر الزام ضرور لگا رہے ہیں، ایک دوسرے کے مذہب کو برا بھلا ضرور کہہ رہے ہیں، وہ اس کے مذہب کو برا بھلا کہتا ہے، ہم اس کے مذہب کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، لیکن یہ بیٹیوں کو تکلیف کیسے آئی، ان کی عزت کیسے بچے گی، اس پر کوئی بات نہیں کرتے۔ مولانا لدھیانوی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ بیٹیوں کی تعلیم اور پڑھانا تو ضروری ہے، لیکن ان بیٹیوں کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹوں کو بھی تو بچا لو۔ جن گھروں میں زنا ہو جاتا ہے یا جس گھر کے اندر کوئی کسی کے بیٹی کے ساتھ بدماشی کرتا ہے یا جن محلے میں کوئی کسی کی بیٹی کو نکال کر کے لے جاتا ہے یا جن محلے میں کوئی کسی کی بیٹی کو چھیڑتا ہے، میں آپ سے پہلے پوچھتا ہوں کہ یہ جو درندگیاں آتی ہے یا بیٹیوں کو جلا دیا جاتا ہے یا بیٹیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا ہے، یہ جو درندے ہیں یہ کیا کسی باہر ملک سے آنے والے ہیں یا کسی ملکی طاقت نے ان کو یہاں پر بھیجا ہے؟ یہ جو مقدمے درج ہوتے ہیں یہ کیا پڑوسی ملک سے آنے والے ہیں؟ یہ جوان کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ کیا یہ اسی معاشرے میں پیدا ہونے والے بیٹے نہیں ہیں جن کے ماں باپ نے ان کو بہن بیٹیوں کی عزت اور تمیز نہیں سکھائی؟ کیا وہ اسی محلے میں اور انہی مذہب کے ماننے والے نہیں ہیں؟ چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، کیا وہ اسی ملک کے اندر پیدا ہونے والے نہیں ہیں جو اس ملک کے بہن اور بیٹیوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں؟ ہاں، ہم ایک دوسرے کے اوپر الزام لگائیں گے، ایک دوسرے کے خلاف کیچڑ تو ضرور اٹھائیں گے، لیکن بیٹیوں کی عزت کیسے بچے گی اس پر کوئی بات نہیں کرتے۔ جن کو یہ تکلیف ہوئی ہے، جو اس تکلیف میں مبتلا ہو گئے، کبھی آپ نے ان سے پوچھا کہ بھائی بات کیا ہے؟ آپ بتاتے کیوں نہیں؟ چاہے وہ کسی بھی سماج کے ہو، مسلم ہو غیر مسلم ہو، آپ ان سے پوچھئے کہ آپ اس تکلیف میں مبتلا کیوں ہوئے، آخر بات کیا ہے؟ ہم نے شادی کو، ہم نے نکاح کو اتنا مہنگا کر دیا، ہم نے شادی کو اتنی بری بنا دی، ہم نے برادری کی دیواریں اتنی اونچی کر دی، ہم نے ذات پات کی اتنی لمبی خندق کھود دی کہ بیٹیاں اس پار کھڑی اس بات کو دیکھ رہی ہے کہ ہمارے ماں باپ کے پاس اگر اتنا مال اور دولت ہوگا تو ہمارا بیاہ ہوگا۔ یہ بیٹیوں کو صاف نظر آ رہا ہے کہ یہاں سودے بازی ہو رہی ہے، یہاں شادیاں نہیں ہو رہی ہے۔ تو صرف بچوں پر الزام لگانا چاہتے ہو؟ کیا کبھی آپ اپنے گریبان کے اندر جھانک کر نہیں دیکھیں گے؟ میں نے مانا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا اور شریعت نے بھی کہا ہے اور دنیا کے تمام مذاہب کے لوگوں نے کہا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ میں نے مان لیا اور آپ سبھی نے بھی مان لیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، لیکن کیا ماں باپ کے لیے اپنے بچوں کے لیے کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے؟ کیا ماں باپ کا یہ کام نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو سینے سے لگا کر کے رکھے؟ کیا ماں باپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے بیٹیوں کی باتوں کو سنے؟ کیا ماں باپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنے بیٹیوں کو اور بیٹوں کو اپنا دوست بنائے؟ کیا ماں باپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اپنے بچوں اور بچیوں سے بات کرے؟ یاد رکھو، اگر آپ کے پاس اپنے بیٹے اور بیٹیوں سے بات کرنے کے لیے وقت نہیں ہے تو پھر بعد میں آپ کے پاس رونے کا وقت ہوگا۔ اس لیے آپ اپنے بہن بیٹیوں سے اور بیٹوں سے بات کریں، ان کو اپنا دوست بنائیں، ان کو اپنا قریب کریں۔ بچے صبح اسکول چلے جاتے ہیں اور جو شہر میں لوگ ہوتے ہیں، خاص طور پر ماں چاہتی ہے کہ بڑھیا ہے بچے اسکول چلے جائیں، ٹائم پر چلے جائیں، چھٹی نہیں ہونی چاہیے۔ جب بچہ اسکول سے واپس آیا
تو جلدی جلدی فٹافٹ کھلاؤ، تیار کرو اور ٹیوشن کے لیے بھیج دو۔ جب ٹیوشن سے واپس آیا تو فٹافٹ جو سامان خریدنے ہیں خرید لو اور رات پر ٹائم پہ سو جانا ہے۔ اتوار کے دن گھومنے کے لیے نکلنا ہے۔ اب جو رات کے 2 یا 4 گھنٹے بچ گئے، آج سے 20 سال پہلے ایک بیماری آ گئی تھی جس کو ٹیلی ویژن کہا جاتا تھا، وہ گھروں میں لگا ہوتا تھا۔ اب جو رات کا وقت بچتا تھا، باپ بھی مردے کی طرح اس کے سامنے بیٹھا ہوتا تھا، ماں بھی بیٹھی ہوتی تھی، دادا بھی بیٹھا ہوتا تھا، دادی بھی بیٹھی ہوتی تھی، بیٹیاں بھی بیٹھی ہوتی تھی، بہن بھی بیٹھی ہوتی تھی، پوتیاں بھی بیٹھی ہوتی تھی، پوتے بھی بیٹھے ہوتے تھے، اور سب الو کی طرح اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور آج اس کی جگہ اس موبائل نے لے لیا۔ آج ایک ہی کمرے کے اندر سب بیٹھے ہیں، آج ایک ہی صحن کے اندر سب بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن سب کوئی اپنے اپنے موبائل پر لگا ہوا ہے۔ کوئی واٹس ایپ پہ بزی ہے، کوئی فیس بک پہ بزی ہے۔ کسی کو پتا نہیں کہ بغل میں بہن بیٹھی ہے، بیٹی بیٹھی ہے، ماں بیٹھی ہے۔ باپ کو بھی پتا نہیں ہے کہ مجھے بیٹی سے کچھ پوچھنا ہے، بیٹوں سے کچھ پوچھنا ہے۔ رات کو 2 بجے تک اس مصیبت سے فارغ ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ سو جاتے ہیں۔ ان کے پاس اپنے بیٹوں اور بیٹیوں سے بات کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ہاں، الزام لگائیں گے کہ ہماری بیٹی کو فلاں مذہب کے لوگوں نے لے گیا، ہمارے بیٹے کو فلاں نے ورگلا دیا۔ الزام لگانے کے لیے آپ کے پاس تو ٹائم ہے، لیکن اپنے بیٹوں اور بیٹیوں سے ان کی ضروریات پوچھنے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ اگر بچہ سوال کر لے، پوچھ لے، تو ماں باپ اس کو ڈانٹ دیتے ہیں کہ چپ ہو جاؤ۔ یہ جو معاملہ اتنا خراب ہوا، چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہو یا غیر مسلموں میں سے ہو، یہ جو معاملہ اس حد تک پہنچا، آپ نے سوچا کہ اسکول میں نسل تیار ہوگی۔ کس نے آپ کو کہا کہ اسکول میں نسل تیار ہوتی ہے؟ اسکول میں تو حساب اور کتاب سکھایا جاتا ہے، اسکول میں تو پیسے کمانے کے فن سکھائے جاتے ہیں۔ نسل تو ماں کے گود کے اندر تیار ہوتی ہے، نسل تو دادا دادی کے گفتگو میں تیار ہوتی ہے، نسل تو باپ کے کندھوں پر تیار ہوتی ہے۔ یہ آپ کو کس نے کہا کہ نسل کالجوں کے اندر تیار ہوتی ہے؟ نسل تو معاشرے میں، اپنے برادری میں، اور اپنے برادری کے جو بڑے لوگ ہیں، سماج کے اندر، اور جو مذہبی مقامات ہیں، چاہے وہ مساجد ہو، مدارس ہو، مکاتب ہو، یہاں پر نسل تیار ہوتی ہے، جہاں ان کو بتایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے کہ بڑوں کی عزت کیسے کرنی ہے، چھوٹوں سے محبت کیسے کرنی ہے، حلال پیسے کون سے ہے، حرام پیسہ کون سا ہے، ماں کی عزت کیسے کرنی ہے، بیٹی کی عزت کیسے کرنی ہے، بہن کی عزت کیسے کرنی ہے۔ دوسرے کی بہن بیٹیوں کو دیکھ کر کے اپنی نظروں کو جھکا کر کے کیسے چلنا ہے، یہ نسل تو ان گھروں میں تیار ہونی تھی۔ لیکن آج ان گھروں میں جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، ہم نے ان کو ملٹی میڈیا موبائل دے دیا، ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے موبائل تھما دیے، جس کی وجہ سے آج ان گھروں سے نسلیں نہیں بلکہ مشینیں تیار ہو رہی ہے۔ آج نہ چھوٹوں کو بات کرنے کی تمیز ہے، نہ بڑوں کو بات کرنے کی تمیز ہے، نہ ان کو یہ پتا کہ بڑوں سے کیسے بات کرنی ہے، چھوٹوں سے کیسے بات کرنی ہے، دوسرے کی بہن بیٹیوں کی کیسی عزت کرنی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کو اور ہمارے نوجوانوں کو اس کے بارے میں کوئی پتا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اس کو ہاتھ میں موبائل تھما دیا۔ یہ گندگیاں ان کی دماغ میں آ رہی ہے، تو وہ تو موبائل میں دیکھ رہا ہے، اب اس کو عمل میں لانا ہے تو کہاں جائیں گے؟ وہ اپنے محلے کے بہن بیٹیوں کو وہ تلاش کریں گے۔ پھر یہ معاملہ کئی مہینے سے چل رہا ہے، لیکن کسی بھی مذہب کے رہنماؤں نے، چاہے وہ مسلم ہو یا سامنے والے غیر مسلم ہو، کسی نے اپنے لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش نہیں کی۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ کبھی اپنے بھی گریبان میں جھانک کر کے دیکھو
کبھی اپنی بہن بیٹیوں کو بیٹوں کی تربیت کی طرف توجہ دو، کبھی اس بیماری کی طرف توجہ دو۔ ہاں، الزام لگانے میں اس بات کی سہولت ملتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ فلاں لیڈر بڑا اچھا ہے، فلاں مذہب کے خلاف بہت اچھا کہتا ہے، تو پھر بیماری تو جہی کہ وہی رہے گی، بیماری ختم ہونے والی نہیں ہے۔ پہلے یہ بیماریاں کیوں نہیں تھی؟ اگر کسی انسان کو بھوک لگ جائے، آپ ان کو کھانا کھلائیں گے یا نہیں؟ تو انسان جب جوان ہوتا ہے تو اس کے جسم کی ضروریات ہے، آپ کہتے ہیں نکاح کر دو، آپ کہتے ہیں نہیں، پہلے ان کا کیریئر بن جائے۔ اس کو نکاح کی ضرورت ہے بالغ ہونے کے بعد، اور آپ اس کے کیریئر بنانا چاہتے ہیں، تو ٹھیک ہے، آپ ان کا کیریئر بناؤ اور خوب بناؤ تاکہ ان کا کیریئر بن جائے اور ان کا جو کریکٹر ہے وہ برباد ہو جائے۔ 30 سال آپ ان کا کیریئر بناؤ اور 30 سال کے دوران یہ اپنے کریکٹر کو اتنا بگاڑ لے، اتنا خراب کر لے، اپنی زندگی میں یہ اپنے جسم کے ساتھ اتنی بےایمانی کر لے کہ جب یہ کیریئر کے اونچی کرسی پر بیٹھے تو اس کے پلے کریکٹر کا کچھ بھی نہیں ہوگا، تو پھر اس کیریئر کا کیا فائدہ ہوگا جو آپ نے اپنے بچوں کو بنا کر کے دیا؟ کیا آپ نے سماج کے اور معاشرے کے کچھ اصول اور قانون نہیں جانتے؟ کیا معاشرے نے یہ نہیں کہا کہ جب بچہ بالغ ہو جائے تو ان کو وقت پر شادی کرا دو؟ جو وقت پر شادی کرنا چاہتے ہیں یا کوئی غریب ہے، میں کسی مذہب کو یا کسی بڑے لوگوں کو نشانہ بنا کر کے بات نہیں کہتا، جو غریب اپنے بچی کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو لڑکے والے کے جو رشتہ دار ہیں انہوں نے اتنی لمبی فہرست تیار کر کے رکھی ہے کہ لڑکی والے غریب سوچتا ہے کہ میں اپنی بچی کی شادی کروں گا تو کیسے کروں گا؟ کیا لوگوں کو شرم و حیا نہیں ہے کہ شادی کو اتنا مشکل بنا دیا، شادی کو اتنا مشکل کر دیا، اتنی رسمیں ہیں، اتنی رسمیں ہیں کہ یہ لے آؤ، وہ لے آؤ، یہ کرو، وہ کرو، اتنی رسمیں قائم کر دی۔ ایک غریب آدمی حوصلہ نہیں کرتا کہ میں اپنی بیٹی کی کہیں شادی کر دو، ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کی کہیں رشتہ ہم تلاش کرے۔ تو معاشرے نے، سماج نے شادی کو اتنا مشکل بنا دیا۔ سماج کو چاہیے تھا کہ بیٹیوں کی زندگی کو خوشگوار بنا دے، لیکن آج معاشرہ نے، سماج نے، ہم اور آپ نے مل کر کے بچیوں کی زندگی کو برباد کر دیا، بچیوں کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا، بچیوں کی زندگی کو جہنم بنا کے رکھ دیا، جس کی بنیاد پر آج ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ جانے پر مجبور ہو گئی۔ یہ کون ذمہ دار ہے؟ کیا معاشرہ ذمہ دار اس کا نہیں ہے؟ کیا ہم اور آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں؟ کیا کل قیامت کے دن ان بچیوں کے متعلق آپ سے نہیں پوچھا جائے گا؟ کیا آپ سے سوال نہیں ہوگا کہ ان بچیوں نے جو اپنا مذہب چھوڑا، یہاں تک کہ اسلام کو چھوڑ کر کے غیر مذہب کو قبول کر لیا، کیا معاشرہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے؟ کیا قیامت کے دن اس معاشرے کو جواب دینا نہیں پڑے گا؟ کیا آپ نے کیا سوچا کہ جس کی بیٹی جا رہی ہے، قیامت کے دن آپ بھی پکڑے جائیں گے؟ وہ ماں باپ نہیں، پورا معاشرہ، پورا سماج قیامت کے دن اللہ کی گرفت میں آئیں گے۔ اسلام نے کہا کہ مرد کام کرے اور عورتیں گھر میں رہے، تو کیا آپ نے کیا سوچا کہ عورت گھر میں خالی بیٹھی رہے؟ نہیں، شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ مرد سے بڑی پوسٹ، مرد سے بڑی ذمہ داری، مرد سے بڑا مرتبہ اس عورت کے ذمہ ہے، اس لیے وہ گھر میں رہتی ہے، کیونکہ انہیں نئی نسل تیار کرنی ہے، کیونکہ انہیں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو چلنے کا طریقہ اور ڈھنگ سکھانا ہے، ان کی آنکھوں میں شرم و حیا ڈالنی ہے، ان کی زبان میں تہذیب ڈالنی ہے، ان کے دل و دماغ میں امانت داری ڈالنی ہے، ان کی زبان میں حرام و حلال کی تمیز ڈالنی ہے۔ آپ نے کیا سوچا کہ آپ بازار میں کام کرتے ہیں اور عورتیں گھر میں خالی بیٹھی ہے؟ نہیں، عورت کے ذمہ بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔
یہ جو معاشرے کے اندر کچھ لوگ اچھے نظر آتے ہیں، جن کے بہن بیٹیاں اور بیٹے باحیا ہیں، جن کی بہن بیٹیوں کو وہ اپنی بہن بیٹی سمجھتے ہیں، یہ کون تیار کرتے ہیں؟ یہی ہماری مائیں ہیں جو گھر میں رہ کر اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو اچھی تربیت دے کر کے ان کو بتاتے ہیں کہ دوسری کی بہن بیٹیوں کو بھی اپنی ہی بہن بیٹی سمجھو۔ لیکن ہم نے اور آپ نے کیا کیا؟ ہم نے تو بیٹیوں کے باپ سے مال لوٹنا شروع کر دیا۔ یاد رکھو، جہیز کے گاڑی پر سوار ہو کر کے کام پہ جانے والوں، جہیز کے گاڑی پر سوار ہو کر کے کاروبار کرنے والوں، نہ آپ کی دنیا کامیاب ہوگی اور نہ آپ زندگی میں کبھی ترقی کر پائیں گے اور نہ کبھی آپ میں زندگی خوشی کے گزار پائیں گے۔ ایسے لوگ جو جہیز کے گاڑیوں پر عیش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔ یہ مال گھر میں گھسا کر کے، گھر کو مال سے بھر کے کیا آپ سوچتے ہیں کہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے گی؟ میں کہتا ہوں کہ بڑے تہجد گزار، حاجی، قاضی، 5 وقت کے نماز کے پابند، یہ بھی حرام مال کھانے سے نہیں بچے۔ میں نے شروع میں ہی کہا تھا، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کر لو، یہ سارے کام آسان ہے، لیکن کچھ کام ہے جس میں حاجی، قاضی، نمازی، تہجد گزار، بڑے پڑھے لکھے بھی اس حرام مال سے نہیں بچ سکا۔ کیوں؟ ان کے پاس ڈرامے بہت اچھے ہیں۔ اس سے بڑے منافق آپ کو کہاں ملیں گے؟ یہ جو حاجی، قاضی، یہ جو بڑے اپنے آپ کو متقی پرہیزگار کہتے ہیں، اس سے بڑا منافق آپ کو کہاں ملے گا؟ اس کی سب سے بڑی منافقت آپ کو بتاتا ہوں، اس کی سب سے بڑی منافقت یہ کہ وہ غریب بچیوں سے اپنے بیٹوں کی شادی نہیں کرائیں گے۔ یہ وہاں رشتہ تلاش کریں گے جہاں بن مانگے ان کا گھر بھر جائے جہیز کے سامان سے۔ یہ سب سے بڑی منافقت ہے۔ یہ اپنے آپ کو بڑا اللہ والا سمجھتا ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے یہ جہیز کے سامان کیوں لیے، پھر ایسا منہ بنا کر کے کہیں گے ہم نے تو بیٹی والوں کو سمجھایا، ہم تو دیندار لوگ ہیں، ہم تو حاجی ہیں، ہمارے گھروں میں دینی ماحول ہے، اتنے سمجھانے کے باوجود بیٹی کے محبت میں اتنا جہیز کا سامان دے دیا، تو آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ہم کو اور عوام کو تو دھوکہ دے سکتے، لیکن اس دل کے اندر جو نیت ہے، جو اس راز کو اللہ بھی جانتا ہے، کیا اس نیت میں جو آپ کے کھوٹ ہے، کیا آپ اللہ کو بھی دھوکہ دے دو گے؟ حرام کھانے والے، جہیز کے سامان کھانے والے آپ کو طرح کے بہانے تلاش کرنے مل جائیں گے، کیونکہ آپ کو حرام مال کھانا ہے، اس لیے منہ بنا کر کے کہیں گے لڑکیوں کو سمجھایا، لڑکی والوں کو سمجھا، پھر بھی سامان دے دیا۔ میں آپ کو راستہ بتاتا ہوں، جس راستے پہ میں نے چل کر کے خود شادی کی ہے، یہ آپ نہیں چل سکتے۔ اس کا ایمان کا ہی اندازہ ہو جائے گا۔ جو بڑے متقی، حاجی، پرہیزگار اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ بھی شرط لگائے کہ ٹھیک ہے اگر آپ کو مال دینا اتنا ہی ضروری ہے تو پھر یہ بھی میری ایک شرط ہے، جو شرط میں نے اپنی شادی میں رکھی تھی۔ وہ شرط میں بتاتا ہوں کہ یا تو مجھے سامان دے دو یا پھر لڑکی دے دو۔ یہ ان دو چیزوں میں سے مجھے ایک چیز چاہیے، یا تو لڑکی چاہیے یا پھر سامان چاہیے۔ دیکھتے ہیں کہ آپ کو لڑکی والے سامان دیتا ہے یا پھر لڑکی دیتا ہے۔ اصل مقصد تو لڑکیوں سے شادی کرنا، سامان سے شادی کرنا اصل مقصد نہیں ہے۔ اگر آپ یہ شرط لگائیں گے تو لڑکی والے خود مجبور ہو کے لڑکی دیں گے، سامان نہیں دیں گے آپ کو۔ لیکن یہاں بھی وہ بہانہ تلاش کریں گے کہ ہم نے یہاں بھی شرط لگایا لیکن پھر بھی محبت میں دے دیے، تو ان کی موافقت اور حرام کھانا ان کا یہاں بھی نہیں جائے گا۔ اور میں لڑکی والوں کو بھی کہہ دیتا ہوں کہ آپ جو سامان جہیز کے اندر دیتے ہیں، آپ کو کیا معاشرے کو یا لوگوں کو یا شادی میں جتنے لوگ شریک ہوئے ان تمام لوگوں کو آپ جہیز کے سامان دیتے ہیں یا صرف اپنی بیٹی داماد کو دیتے ہیں؟ اگر سوال یہی ہے کہ بیٹی داماد کو سامان دینا مقصود ہے تو پھر شادی ہی کے دن کیوں، شادی کے بعد کیوں نہیں دے سکتے، شادی سے پہلے کیوں نہیں دے سکتے؟ اگر اتنی محبت ہے تو شادی کے روز صرف آپ بیٹی دے، اس کے بعد چاہے آپ پورا گھر بیچ دے،
چاہے اپنی پوری جائیداد اپنی بیٹی کے نام کر دے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن شادی کو آپ بہانہ تلاش کر کے جو غریب بچیاں ہیں آپ ان کے دل کو تو نہ توڑیں، ان کو غیر مذہب کے لوگوں پر جانے کے لیے مجبور تو نہ کریں آپ۔ تو میں نے کیا کہا کہ اس سے اور اپنی بیٹیوں کو ارتداد سے بچانے کے لیے ایک ہی آپشن ہے کہ آپ جہیز اور شادی کی مہنگائی کو آپ بند کر دیں۔ آج لوگوں نے اس ملک کے اندر شادی کو اور نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا، یہ جو برادری کی دیواریں اور جات پات کی دیواریں جو کھڑی کی اور ملک کے اندر شادی بیاہ کو اتنا مشکل کر دیا۔ جب نکاح مشکل ہو جائے گا، شادی مشکل ہو جائے گی تو زناکاری عام ہو جائے گا، بدکاری عام ہو جائے گا، عیاشی عام ہو جائے گی، بدماشی عام ہو جائے گی، پھر ایک جو یہ نیا طریقہ ارتداد کا ہے، کفر کا ہے، یہ بھی عام ہو جائے گا۔ پہلے تو سنتے تھے، لیکن آپ مجھے بتاؤ کہ ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ کتنی جا چکی ہے؟ کیا معاشرہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے؟ اور اس کا اصل وجہ کیا ہے؟ ہم نے شادی کو مشکل بنایا۔